یہ ہمارا اعتراض ہے کہ امام بخاری کیوں نہیں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے. یہ ہمارا اعتراض ہے کہ امام مسلم، ہمارا اعتراض ہے امام شافعی، ہمارا اعتراض ہے امام احمد بن حنبل، یہ جو رفع یدین کرنے والے یہ کیوں نہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے. یہ اعتراض ہمارا بنتا ہے، ان کا نہیں بنتا. یہ آپ کا اعتراض نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ آپ بخاری کو کیوں چھوڑتے ہیں. یہ اعتراض ہمارا بنتا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں چھوڑتے ہیں. اور اس اعتراض کی وجہ میں بتانے جا رہا ہوں، اور کچھ وجہ میں نے بتا دی. وہ کیا؟ یہ ماخذ حدیث ہیں اور وہ انتخاب حدیث کا دور ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اچھا امام بخاری نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ساری صحیح حدیثیں ہی لائے، جو لائے وہ ساری صحیح ہے. ساری ہی حدیثیں نہیں لائے، بہت سی صحیح حدیثیں انہوں نے چھوڑی بھی. اسی طرح سیاستہ میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن وہ ساری صحیح نہیں ہیں. صحیح ساری نہیں، ان کے علاوہ بھی صحیح ہے. وہ جو ہیں صحیح ہیں لیکن کل صحیح حدیث جمع نہیں ہے، بلکہ اور بھی صحیح حدیث ہے. اور نہ یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے. ایک بات یہ بھی نوٹ کریں. دوسری بات یہ تھا کہ ہر صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہوتی. بخاری کی جو حدیثیں ہیں رفع یدین والی صحیح ترین حدیثیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی وہ پیش کرے اسے کہے ہم صحیح مانتے ہیں، نبی پاک نے رفع یدین کیا، لیکن یہ صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہے. کیوں ہے؟ وہ وجہ ہے. کیوں؟ اچھا آپ کہیں کہ بخاری کی صحیح حدیث، اصح حدیث، صحیح حدیث قابل عمل کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن کی آیات میں کوئی شک نہیں. قرآن کی آیات لا ریب، اللہ کا کلام ہے، ان میں جو شک کرے گا وہ اسلام سے خارج. لیکن قرآن کی کتنی صحیح، ساری قرآن کی صحیح آیات ہیں، لیکن وہ صحیح آیات بھی سب پر عمل نہیں، منسوخ ہو چکا ہیں، صحیح منسوخ ہو چکا ہے. امام بخاری کے اندر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، آپ رفع یدین کہیں، انہوں نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث ہی نہیں لائی، تو رفع یدین کریں. پھر ایک اور جو مسئلہ ہے، امام بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشاب مبارک کرنے کا جو طریقہ ہے نا، امام بخاری نے ایک جگہ بھی بیٹھ کر لانے والی حدیث نہیں لائی. 4-5 جگہوں پہ حدیث لائے، لیکن حضور کا کھڑا ہو کر جو حضور ایک قوم کے ڈھیر، کوڑے کے ڈھیر پہ گئے تھے اور وہاں پر وہ الگ یعنی وہ آپ درس و تدریس میں ہوں تو بندہ بتائے کہ وہ کیوں ایسا ہوا. حضور نے اس موقع پر کھڑے ہو کر اس کوڑے کے ڈھیر میں پیشاب کیا. امام بخاری تو صرف وہ لائے، بیٹھ کر وہ تو لائے نہیں. اب وہاں آپ امام بخاری کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ آپ کھڑے ہو کر ایسا کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ بیٹھ کے. وہاں کی کیا ہے؟ امام ترمذی حدیث لائیں بیٹھ کر، اب وہ نافذ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہے تو وہ بھی صحیح حدیث، جو امام بخاری لائے صحیح حدیث ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ ہم مانتے ہیں ایسا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قابل عمل نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہوتی. اگر وہ منسوخ ہو چکی ہے، حدیث صحیح ہے، قابل عمل نہیں، اس کو 100 صحابہ بھی روایت کرے، 100 صحابہ حضور نے زیادہ عرصہ وہ عمل کیا ہے، بعد میں ترک کر دیا، تو وہ زیادہ ہی نافذ ہو، زیادہ ہی صحابہ سے ثابت ہوگی. اب اگلی بات یہ ہے کہ صحاح ستہ کی جو ترتیب ہے، یہ بات بھی سمجھیں. صحاح ستہ کی ترتیب جو ہے نا، وہ یاد رکھیں کہ صحاح ستہ والوں نے فقہ کی ترتیب دی نہیں ہے. امام بخاری کا یہ دعویٰ نہیں ہے، امام مسلم کا یہ دعویٰ نہیں ہے، امام ترمذی کا، ابن ماجہ کا، سنن ابو داؤد کا، ان کا، امام نسائی کا یہ دعویٰ کہیں نہیں ہے کہ ہم نے یا فقہ کو کوئی خیال کیا، یا ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے ناسخ و منسوخ کا کوئی خیال کیا. نہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے جو صحیح حدیث دیکھی اس کو چن لیا. انہوں نے صحیح حدیث دیکھ کر موضوع کے مطابق نماز کا ہے تو نماز میں لائے، چاہے وہ منسوخ حدیث ہے تب بھی لکھا، ناسخ ہے تب بھی لکھا، لیکن ساری ہی صحیح نہیں لائے. یعنی ہر حدیث وہ لائے لیکن ساری ہی صحیح نہیں لائے. ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ فقہ کا کون سا عمل ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی. وہ بس یہ دیکھتے تھے حضور سے یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، وہ لکھ لیتے. سمجھ آئی؟ اب بخاری اور مسلم پہ تو ہم فقہ اپنی قائم کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا ہوا. سمجھ آئی؟ اب اگلی بات امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے کے حوالے سے جو ہے، وہ عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں
ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کیوں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور کیوں امام بخاری کو ترک کرتے ہیں فقہی معاملات میں. حدیث سارے قبول کرتے ہیں، عمل کے لیے نہیں، صحیح ہونے کے لحاظ سے. عمل کے لیے کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کے لائی ہوئی حدیث اور ان کے طریقے کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ سنیں. میں آپ کو پہلے مثال دے دوں. اصل میں میری آج کا موضوع حدیث ہی تھا، یہ نہیں تھا، اور بعد میں میرے ذہن میں آیا کہ حدیث تو دونوں طرف صحیح پڑھی ہوئی، تو حال تو اس طرح نہیں نکلے گا جب تک اصل گتھی کو نہ سلجھایا جائے. تو پھر اچانک میرا پروگرام ادھر کا بنا. دیکھیں ایک باہر ایک ریڑھی والا آتا ہے نا، وہ بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے، اور وہ دیتا ہے انگور، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ انگور بڑی تحقیق کے ساتھ فلاں دکاندار سے اٹھا کر لائے ہیں بیچنے کے لیے. دکاندار بھی بڑا نیک متقی اور پرہیزگار ہے، اور وہ بھی صحیح انگور دے رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ سواتی انگور ہیں یا کسی اچھی جگہ کے، اس نے کہا سواتی انگور ہیں. اب وہ دکاندار، وہ کہتے ہیں کہ دکاندار نے بھی جس منڈی سے جس آڑتی سے جہاں سے لائے ہیں وہ بھی بڑا نیک متقی ہے، اور اس نے بھی بتایا کہ یہ سواتی انگور ہیں. اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں ٹرک والے سے لیے ہیں، اور وہ ٹرک آتا ہی سوات سے ہے، لہٰذا یہ سواتی انگور ہے. اور ہوں بھی وہ سواتی، مطلب صحیح ہوں، وہیں سے آئے. اب آپ نے ان کو سواتی انگور سمجھ کے آپ نے لے لیا، وہ ہیں بھی سواتی، یہ بات نہیں کہ سواتی نہیں تھی، وہ ہیں بھی سواتی، یہ سب ٹھیک ہے. اب ایک دوسرا بندہ ہے جو ڈائریکٹ جا کے ٹرک والے سے لے رہا ہے، جو سوات سے ہی آیا. اب جو ٹرک سوات ہی سے آیا اس کو اس تحقیق کی ضرورت ہے کہ میں سوات سے نہیں لایا، کہیں اور سے لائیں گے، میں تحقیق کروں. وہ لایا ہی سوات سے، اس میں تحقیق کی کیا بات ہے؟ تحقیق کی تو اس کی بات تھی کہ جس کو نہیں پتا تھا انگور کہاں سے آئے. اب وہ جو بندہ انگور لے کر آیا ڈائریکٹ اس سے، آپ اس کو کہے نہیں جی تیرے انگور سواتی ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ تو نے جس سے لائے ہیں کیا پتا، تو نے تحقیق نہیں کی. یہ دیکھو میں نے جس سے لیے وہ بھی نیک متقی پرہیزگار، اور اس نے جس سے لیے وہ بھی نیک متقی پرہیزگار، اس سے جس نے لیے وہ بھی نیک متقی پرہیزگار. اس طرح کرتے کرتے وہ اسی ٹرک تک پہنچے گا اور پھر وہ اس بات میں پہنچے گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ادھر تحقیق کی ضرورت تھی، کیوں؟ واسطے زیادہ آگے نا، واسطے جب زیادہ آگے تو اس کو تحقیق کی ضرورت تھی. اور وہ جو ڈائریکٹ ٹرک سے لا رہا ہے وہ آیا ہی سوات سے ہے، اس کو اب آنے والا ہی سوات سے ہے، سوات سے ہی انگور لائے، وہاں اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اب محض تحقیق پہ آ کر آپ کہیں ریڑھی والے کی باتیں ٹھیک ہیں، یہ انگور ٹھیک ہیں سواتی، وہ سواتی نہیں ہو سکتے وہ جو ڈائریکٹ ٹرک سے لائے. تو یہ کس کی بیوقوفی ہے؟ اس کی بیوقوفی ہے. وہ اتنا نہیں سمجھتا کہ بھائی اس کے درمیان میں راستے کتنے آتے ہیں، واسطے کتنے آتے ہیں. اب سمجھیں امام ابو حنیفہ کی ضرورت کیا تھی، امام بخاری کی ضرورت کیا تھی اتنی تحقیق کی. امام بخاری نے بہت تحقیق کی ہے اور کمیاب تحقیق کی ہے اور سب سے زیادہ تحقیق کی ہے. امام مسلم سے بھی بڑھ کر تحقیق کی ہے. ٹائم تو بہت کم ہو گیا، باتیں بہت ہیں، تو آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو اب امام بخاری کی تحقیق کی ضرورت تھی، امام ابو حنیفہ کو یہ ضرورتیں نہیں تھی. اب صرف اس بیس پر بنیاد بنا کر امام ابو حنیفہ کو آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اب سنیں امام ابو حنیفہ کیوں زیادہ ضروری ہیں اور اہم ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. جو وقت ہمارا یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی چلے گا. ہم اس کو ٹاپک کو کلوز کر کے پھر سرکار غوث اعظم کے حوالے سے بھی عرض کروں گا. تو اب دیکھیں حضور نے فرمایا میرے بعد جو دور ہے وہ سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد جو دور ہے وہ افضل ہے، اور اس کے بعد جو دور ہے افضل ہے. ویسے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام یہ بھی ہے کہ امام ابو اعظم ابو حنیفہ نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر ابن سرین نے یہ بتائی تھی کہ یہ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا شخص ہے. لیکن مقام کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، یہ پہلے آپ سن لیں. یاد رکھیں سب سے پہلے تاریخی اعتبار سے دیکھیں آپ، باقی باتیں بھی ہوں. یہاں میں صرف تاریخ پہ یہاں پہ اختتام کروں گا. آگے انشاءاللہ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا تو آگے بھی یہ چلے گا ٹاپک. لیکن تاریخی اعتبار سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اور یہیں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن بن جائے گا کہ کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم فالو کرتے ہیں باقیوں کو چھوڑ کر. سب سے پہلے تاریخ دیکھیں. یہ جو متون حدیث کا دور ہے جو میں نے کہا نا، اس میں امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک بھی ہیں، اس میں حضرت حمام بن منبہ بھی ہیں، اور جنہوں نے ابو ہریرہ سے ساری حدیثیں روایت کی ہیں. اور اس میں کتاب الاثار بھی ہے امام محمد کی، عبد الرزاق بھی ہیں اس میں،
ابو داؤد طیالسی بھی ہیں اس میں۔ امام ابو حنیفہ کا دور دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت پتہ ہے کب ہوئی تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کربلا کے واقعہ کے 20 سال بعد 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں ہی جو بعد میں آئے پیدا ہوئے وہ انہی کے ہم اثر تھے، وہ امام مالک تھے، اور امام مالک کا جو دور بنتا ہے وہ 93 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 197 تک جاتا ہے، 100 سال سے اوپر آپ نے عمر پائی۔ اس کے بعد عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں اور ان سے حدیثیں رفع یدین نہ کرنے والی ہیں۔ عبد الرزاق جو ہیں یہ 126 میں ہجری میں پیدا ہوئے اور 211 میں وفات ہوئی۔ اس کے بعد امام شافعی بنتے ہیں۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ دنیا سے جا رہے ہیں، امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں۔ 150 میں امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر 204 میں جا کر امام شافعی کا وصال ہوا، ان کا وصال ہوا۔ امام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے اور 246 میں جا کر وفات ہوئی۔ یہ متون حدیث والے ہیں۔ اب ان کی تاریخ آپ نے دیکھی کیا ہے؟ اب آئیں امام بخاری اور سیاستہ والوں کی بھی تاریخیں دیکھیں۔ سب سے بڑے سینئر جو تاریخی اعتبار سے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 194 ہجری ہے۔ امام ابو حنیفہ کی 80 ہجری پیدائش، امام بخاری کی 194 ہجری۔ اب کچھ سمجھ میں آیا امام ابو حنیفہ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ 80 ہجری والا جو صحابہ کا جس نے دیدار کیا اور صحابہ سے حدیثیں سنی۔ امام بخاری تو تابعی تک نہیں پہنچے۔ اچھا چلو امام بخاری کی وہ یہ باتیں بعد میں ہوگی، پہلے وہ تاریخیں عرض کر لوں۔ امام مسلم کا جو دور ہے وہ 202 بھی لکھا گیا ہے، 204 بھی لکھا گیا ہے، 104 106 بھی لکھا گیا ہے پیدائش کا، لیکن 202 کر لیں آپ پہلا، یہاں سے لے کر 261 میں آپ کی وصال ہوا۔ ابو داؤد کی جو پیدائش، ابو داؤد جو سیاست کی کتاب ہے، ان کی 202 سے لے کر 295 تک آپ کی حیات مبارکہ ہے، اور امام ترمذی کی 215 بھی ہے اور 225 بھی ہے، یہاں سے لے کر 303 تک، اور نسائی شریف کی 214 اور 215 پیدائش لکھی گئی ہے اور 303 تک جا کر آپ کا وصال ہوا، اور ابن ماجہ کی 209 سے لے کر 273 تک۔ یہ ان کی پیدائش اور وصال میں پیدائش سال گننا اس لیے ضروری ہے کہ بعد وفات کا ہی خالی ذکر کر لیتے، اور بھائی وفات بعد بندوں نے 100 سال بھی کمائی اور گزاری ہوتی ہے، بعد نے 50 میں، اب 50 اور 100 والے کا مقابلہ تب نہیں کرا سکتے، کیوں؟ انہوں نے عمر کتنی گزاری ہے یہ چیز نہیں دیکھنی آپ نے، کون کب پیدا ہوا اور کب سے علم سیکھنا شروع کیا۔ تو تاریخ ولادت بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، تاریخ وفات بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 میں۔ انتخاب حدیث میں جو سب سے بڑے ہیں وہ امام بخاری ہیں، ان کی تاریخ ہے 194 ہجری۔ فرق دیکھیں آپ، 80 ہجری سے 150۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ ان سب کے استادوں میں آتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سلسلہ ان کی شاگردی کی سند کا سناؤں گا، لیکن اس جمعے میں وقت نہیں رہا۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں، امام مالک امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں، امام احمد بن حنبل ابو حنیفہ کے شاگردوں میں، امام احمد بن حنبل استادوں میں بھی ہیں امام بخاری کے، اور امام ابو حنیفہ کے تو شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں جا کے آتے ہیں۔ اب جو شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں جا کے آتے ہیں وہ امام بخاری ہیں۔ تو ہم وہ جس سے سب نے استفادہ کیا، سب مستفید ہوئے، ان کو چھوڑ کر امام شافعی نے، اب تو سوال تو یہ بنتا ہے، امام شافعی جن سے فیض یاب ہوئے، جہاں سے سیکھا، امام شافعی پتہ ہے کس کے شاگرد ہیں؟ قاضی ابو یوسف کے، اور قاضی ابو یوسف کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ اور امام شافعی کے آگے شاگرد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد، اور امام احمد بن حنبل آگے استاد ہیں امام بخاری کے۔ اب سوچیں کہاں امام اعظم ابو حنیفہ اور کہاں امام بخاری؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ اٹھ کے کہیں جی شاہ صاحب کو کیا ہو گیا، میرے استادوں کو، آپ کے بیٹے کو فالو نہیں کرتے،
اور سوال تو یہ بنتا ہے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا میرے استادوں کو فالو نہیں کرتا؟ امام بخاری کو چاہیے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کریں. بس یہ اعتراض ہی الٹا ہے نا، اعتراض ہی الٹا ہے کہ آپ کہتے ہیں امام بخاری کو کیوں نہیں فالو کرتے. اعتراض یہ ہے یہ سارے ان استاد کی کیوں نہ فالو کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ کا دور دیکھا، 10 صحابہ سے ملے ہیں اور صحابہ سے حدیث لائے ہیں. اور جو صحابہ سے حدیثیں لائے، وقت پورا ہو گیا، میں انشاءاللہ صحابہ کا بھی ذکر کروں گا. کن صحابہ سے آپ چاہے تو میں وہ حدیثیں بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن طوال لمبا ہو جائے گا جمعہ اگلا جمعہ. وہ صحابہ کی حدیثیں بھی موجود ہیں. کن سے حضرت ڈائریکٹ لائے. کون؟ امام اعظم. جو ڈائریکٹ صحابہ سے حدیثیں، وہ صحابہ بھی تحقیق کرتے کہ صحابی کیسا ہے، وہ تابعی بھی تحقیق کرتے کہ تابعی کیسا ہے. امام بخاری کو جو ضرورت تھی تحقیق کی، اور جس نے تحقیق کر لی اس کی تحقیق کی وجہ سے آپ نے فضیلت دے دی. ایسا نہیں ہے. امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے پاؤں کی خاک کو نہیں پا سکتے، وہ تابعی ہیں. ان کا باپ وہ ہے جس کو مولا علی نے گھٹی دے کر کہا تھا اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اسلام کی خاطر، اسلام کی خدمت کرنے والے تھے. حضرت ثابت کو مولا علی نے گھٹی دی. اب وہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوں گی. پہلے اتنا آپ کے ذہن میں اسکیچ بن گیا کہ کیونکہ واقعات کو یہ میں نے کہا تھا نا، یہ گتھی سلجھانی ضروری ہے کیونکہ حدیثیں دونوں طرف صحیح ہیں. جب تک یہ معاملہ حل ہوگا پھر آپ سمجھیں گے کہ ہم حنفی کیوں ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے دیوبندی بریلوی سے فارغ ہیں. جیسے میں بھی ہوں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، میں سیدھا حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلان بھی سماعت فرمائیں.